الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى حضرات محترم، اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کی زندگی کے جو مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سب سے اہم مقصد یہ ہے نبتلی، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ اب کوئی بھی شخص امتحان اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک اس کے سامنے کوئی واضح سلیبس نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا، اس وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ بات یاد رکھو کہ ہدایت، اس امتحان کا سلیبس، اس میں کامیابی کا طریقہ، دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ، یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ،
جو اس سلیقے کو، اس طریقے کو جو اللہ رب العزت انسانوں کے لیے دے گا، جو اس کو قبول کر لے گا، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ریٹن جو سلیبس اتارے تھے وہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 315 تھے، اور ان 315 کی کیفیت جو ہے وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جو ہمیں اللہ نے کلام عظیم عطا کی جسے قرآن عظیم کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ سلیبس ہے، اور یہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اسے آسمانوں پہ پیش کیا کہ تم اسے قبول کر لو، فَأَبَيْنَ، انہوں نے انکار کر دیا، وَالْأَرْض، زمین پہ پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، وَالْجِبَالِ، اللہ کہتے ہیں میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا نا تو اتنے بڑے، اتنے مضبوط، آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے والے پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، یہ انسان بڑا ہی نادان ہے، اس نے اسے قبول کر لیا۔ اب ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈھنگ، کتاب قانون جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی کلام قرآن ہے۔ اب اس قرآن کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی میں کیسے لاگو کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک آئیڈیل شخصیت دی جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اس کائنات کے اندر میرے نمائندے ہیں۔ رسول کا مطلب نمائندہ، جس طرح ہم اپنی زبان میں آسان لفظوں میں سفیر کہتے ہیں کہ دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر پاکستان کے سفراء موجود ہیں، وہ ہمارے ملک کی جو بھی معاملہ ہوتے ہیں وہ وہاں ہماری وکالت کرتے ہیں، ہمارے حق میں یا خلاف جو بھی بات ہو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ڈائریکٹ بندوں سے ہم کلام نہیں ہوتا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی انسان سے کلام نہیں کرتا، وہ کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے جنہیں انبیاء یا رسل کا منصب عطا کیا، اللہ ان سے بات کرتا ہے، پھر انہیں کہتا ہے کہ اب تم ان کے ساتھ میرے تعلق کا ذریعہ بنو۔ انبیاء اور رسل جو ہیں پھر وہ اپنی زندگی میں اللہ کے قانون کو اپلائی کر کے وہ ایک آئیڈیل شخصیت بن کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت اور رسالت سے نوازا تھا، آپ نے جب سب سے پہلے لوگوں کو بحیثیت رسول یا نبی مخاطب کیا تھا تو سب سے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا، نہیں، یہ نہیں کہا تھا۔ سب سے پہلی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، میرا بچپن بھی تھا، میری جوانی بھی تھی، اگر تم میں سے کسی شخص کے دل میں میرے متعلق کوئی بات ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف دی ہو، میری زبان سے کسی کو دکھ پہنچا ہو، میرے ہاتھ نے کسی کو اذیت دی ہو، یا میں نے کسی کا حق مارا ہو،
یا کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مسئلے میں مجھ سے کسی کو اذیت پہنچی ہے یا تم سمجھتے ہو کہ میرے کردار پہ فلاں چیز کا داغ ہے تو بیان کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، ہم سارے انسان بھی مل جائیں، زندگی کے 40 سال تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک ہفتے کے متعلق اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے، بلکہ ہفتہ بھی زیادہ ہے، ایک دن کی بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھنے والی آنکھیں بہت ہوتی ہیں، انسان سمجھتا ہے میں ادھر دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن حقیقتاً انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں آنکھیں ہیں۔ اور جب کوئی اسپیشل انسان ہوتا ہے خصوصاً اس کے متعلق لوگوں کی نظریں زیادہ ہوتی ہیں، 2 وجہ سے، یا محبت کی وجہ سے یا تنقید کی وجہ سے۔ انسان محبت سے یہ دیکھے یا تنقید سے، اس کے سامنے اس کی غلطیاں بھی اور اس کی اچھائیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ میرے اندر ساری اچھائیاں ہیں، میرے اندر کوئی کوتاہی غلطی نہیں ہے۔ لوگ ایک نہیں 1000 غلطیاں نکال دیں گے۔ اگر اس بات کا ہم نے پریکٹیکلی جائزہ لینا ہو تو الیکشن کے دنوں میں دیکھ لیں، جس بندے کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کی 40-30 سال پرانی زندگی کا کوئی واقعہ لے کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، اس نے زندگی کے فلاں موڑ پہ یہ کیا۔ لیکن جس شخصیت کی میں بات عرض کر رہا ہوں، جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رسول نہیں بھی تھے تو اللہ نے انہیں ایک منفرد شخصیت بنایا تھا۔ اور آپ نے یہ ایک بہت بڑا چیلنج اپنی قوم کو کیا تھا، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، میری زندگی کے متعلق تمہارے اندر کوئی بھی بات ہے، کوئی اعتراض ہے تو کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے 2 باتیں کہی تھی۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق کا مطلب ہے سچا، دوسرا امین امانت دار پایا، نہ آپ نے کسی کے ساتھ خیانت کی، نہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا۔ آپ نے فرمایا اس بات کے اقراری ہو تو پھر یاد رکھو، اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے، ابھی آ کے تم پہ حملہ کر دے گا تو میری بات پہ یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں کہ آپ کی زبان سے آج تک غلط بات نکلی نہیں ہے۔ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو کہا، لوگوں کو کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگوں تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ ایسے وقت بات کہی جب ابھی آپ کا کوئی ساتھی بحیثیت مسلمان نہیں تھا، اور یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ آپ کی زبان مطہرہ سے جو یہ کلمہ نکلا تھا یہ بھی کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کوئی سیاستدان نہیں تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کی زبان سے اپنی مرضی کی بات نکل ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی بات ان کی زبان مطہرہ سے نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو آپ کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ وحی ہے۔ تو قرآن کو آپ نے اپنے اوپر جب اپلائی کیا تو پھر اللہ نے کائنات کے لوگوں کو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم کوئی آئیڈیا دیکھنا چاہتے ہو، کوئی سکیچ دیکھنا چاہتے ہو جس کے مطابق میں زندگی بسر کروں، تو اس کائنات کے اندر میں تمہیں وہ سکیچ دیتا ہوں، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمونہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو۔ آپ دیکھیں ایک آرکیٹیکٹ ایک مکان کا نقشہ بناتا ہے، کسی چیز کا نقشہ بناتا ہے، اور اس کے منفی اور مثبت پہلوؤں پہ بڑا غور کرتا ہے کہ جب یہ نقشہ پاس ہونے کے لیے جائے گا اس میں کوئی نقص نہ نکال سکے۔
اور اللہ رب العزت نے بھی یہ ایک سکیچ دیا تھا، یہ ایک آئیڈیا دیا تھا کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہو اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو پھر اتباع کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کائنات کے اندر اللہ کی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کی کلام بھی کیسے آئی یہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا، اور پھر اس کی تشریح یہ بھی اللہ رب العزت نے دی۔ قرآن ایک حکموں کی کتاب ہے، حکم دیا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کس طرح پڑھنی ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ کو دیکھو۔ آت الزکاۃ، زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ اے اللہ کس سے پوچھیں؟ کہا میرے نبی سے پوچھ لو، وہ آئیڈیل ہیں۔ حج کرو، اے اللہ کس طرح کرنا ہے؟ کہا میرے نبی کو دیکھو کیسے کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم۔ اور یہ جو ہے نبی کریم کا کہنا، کہ آپ کی زبان سے بات کا نکلنا، یا آپ کا عمل کر کے دکھانا، یا آپ کا کسی بات کو دیکھ کے خاموشی اختیار کرنا، یہ اسی طرح حکم ہے جس طرح رب نے حکم کیا وہ ہمارے لیے فرض ہے، اسی طرح جو ہمارے نبی نے حکم کیا وہ بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اسلام کے اندر کنفیوژن ڈالنے کے لیے، اسلام میں لوگوں کو تذبذب میں مبتلا کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو نبی کہتے ہیں اس میں ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ نبی نے جو کہا ہے واقعتاً کہا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم قرآن کو کلام مبین، کلام حق مانتے ہیں، کیوں؟ کیا ہم پہ وحی آئی تھی؟ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل کی۔ آپ نے اس کی ایک ایک آیت کو لوگوں کو سمجھایا، پڑھایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت میں آ کے وہ آیات تلاوت فرما کے انہیں یاد کرواتے، پھر خواتین کی جماعت میں جاتے، وہاں اللہ کی وحی بیان فرماتے۔ کہتے ہیں ہم 10 آیتیں آپ سے سن کے یاد کرتے، پھر اس کے بعد ان پہ عمل کیسا کرنا ہے ہم رسول اللہ سے یہ سیکھتے، اور پھر عمل کرنے کے بعد اگلا سٹیپ اٹھاتے کہ اب ہمیں آگے سے اور سبق دے دیا جائے۔ اور یہ صرف رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ایک پوری جماعت تھی جس نے کائنات کے سامنے اس اللہ کی کتاب کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دکھایا، اور پھر اللہ نے انہیں جو عزتیں عطا کی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت دے گا، اور ان قوموں کو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن، سیدنا معاویہ، یہ سارے کے سارے، اس وقت نہ کوئی آکسفورڈ میں یونیورسٹی تھی، اس وقت نہ ہارورڈ تھی، اس وقت نہ میونخ تھی، کوئی ایسی یونیورسٹیاں نہیں تھی، یا یہ نہ تعلیمی نظام تھے۔ دنیا میں ترقی کی معراج کو اگر پایا تھا تو اللہ کی اس کلام کی وجہ سے، اور محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، صرف یہ نہیں کہا میری بات مانو، کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم نے اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی بات مان لی کافی، اس کا اسلام اسلام نہیں ہے جو اللہ کی بات مانے اور رسول اللہ کی بات کا انکار کرے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ نساء اور 6واں پارے کی آیت نمبر 3 اور سورت کی آیت نمبر 149 اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ کفر کرنے والے ہیں اللہ کا بھی اور اس کے رسول کا بھی، یریدون، ارادہ کرتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ،
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے درمیان تفریق کر دیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے، ہم پہ فرض نہیں ہے. کہا یفرقون بین ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض باتوں کو مانیں گے، بعض کا انکار کر دیں گے. اور پھر وہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ہم درمیانہ رستہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی بات ماننے ہیں، رسول اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ ان کے متعلق کہتے ہیں اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکا کافر ہے جو میرے رسول کی بات کا انکار کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس بندے کے اسلام کو ہی قبول نہیں کیا جو یہ کہے کہ میں رب کی مانتا ہوں، رسول کی نہیں مانتا. جس طرح اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ضروری ہے. اسی طرح اللہ رب العزت انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بات مانو، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، میں اسے کیا دوں گا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، میں ان کو ان لوگوں کا ساتھی بناؤں گا جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، جو صالحین ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین ساتھی ہیں، میں اس شخص کو ان کا ساتھی بناؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرے گا. اب دین جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم اہل قرآن ہیں. قرآن و سنت کا نام دین ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بھی یہی فرمایا. جب آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، یہ سب سے بڑی گیدرنگ تھی جو مسلمانوں کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں مسلمانوں کی ہوئی تھی. مسلمان کبھی اتنی تعداد میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے جتنے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب رسول اللہ حج کے لیے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اکٹھے ہوئے. آپ نے جو خطبہ دیا، آج بھی دنیا کے دانشور، قانون دان، پارلیمنٹیرین حیران ہیں کہ اتنے تھوڑے الفاظ میں اتنا بڑا چارٹر آف ڈیمانڈ، اتنا خوبصورت قانون، اتنا خوبصورت لائحہ عمل شاید دنیا میں ایک پارلیمنٹ کے اندر ہزاروں لوگ مل کے بھی نہیں بنا سکتے جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے اللہ نے نکالے. ان میں ایک شک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین. لوگوں ایک بات غور سے سن لو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سن لو. وہ بات کیا تھی؟ کہا ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور دوسرا وہ سنتی، میرا طریقہ ہے. میرا طریقہ اور قرآن، یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہیں. اب اگر کوئی دونوں میں سے کسی کو شارٹ کر دے یا دونوں میں سے کوئی تیسری ایڈ کر دے، وہ گمراہی کا رستہ ہے. شارٹ کرنا بھی گمراہی ہے کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اور دین کے اندر کی نئی چیز ایڈ کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا. انہوں نے ہمیشہ کوئی بھی حکم آتا اسے کم جانا، انہوں نے ہمیشہ چیز کو بڑھایا. اللہ نے 30 روزے فرض کیے، انہوں نے 40 کر دیے کہ ہمارے فلاں گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور یہودی ہمیشہ اللہ کے حکم کا تمسخر اڑاتے ہوئے اس میں کمی کرتے. تو یہ گمراہی کا رستہ ہے. کہا ترکت فیکم امرین، جو دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آپ کا طریقہ کہاں ملے گا؟ یہ احادیث میں ملے گا.
تو پھر فوراً وہ ڈاکٹر اسپرنگر کی بات جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پہ اور لوگوں کے اندر پھیلائی ہوئی ہے، یہ حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی خباثت ہے جو رسول اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اور یہ کسی مسلمان کی بات نہیں، ایک انگریز جو مستشرق تھا، مستشرق اس عالم دین کو کہتے ہیں جو مسلمان تو نہ ہو لیکن مسلمانوں کے دینی علوم اس نے سیکھے ہوں، اور جو بھی شخص انگلش لٹریچر پڑھتا ہے وہ ضرور وہ لٹریچر میں ان کی باتیں ضرور پڑھتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی اس کا ذہن بد ہو جاتا ہے اور لوگوں میں کہتا پھرتا ہے جی حدیث 300 سال بعد آئی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ عرض کروں گا۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں ہی، چاہے وہ قرآن ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ اسی وقت سے لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے آپ سے عرض کی، اور قرآن کو لکھانے کے لیے تقریباً 16 بندے جن کے نام بھی ہیں وہ کاتب مقرر تھے، جب بھی وحی آتی جو وہاں موجود ہوتا نبی کریم یہ اسے لکھوا دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کاتبین وحی، سیدنا معاویہ کاتب وحی تھے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، سیدنا عثمان بن عفان اور بھی بہت سے صحابہ جو لکھنا جانتے تھے رسول اللہ انہیں لکھوا دیتے تھے۔ اب بات رسول اللہ کی بات کی کہ آپ کی بات کیسے لکھی، تو میرے عزیز بھائیوں ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، میں بات یاد نہیں رکھ سکتا، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بعض اوقات ذہن سے نکل جاتی ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے۔ کیا مطلب؟ لکھ لیا کر۔ اور اسی طرح ایک بڑے پڑھے لکھے نوجوان تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم کی جو بھی بات سنتے یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے دوستوں نے انہیں کہا کہ عبداللہ تم رسول اللہ کی ہر بات لکھتے ہو، آپ ایک انسان ہیں اور آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی کوئی ذہنی کیفیت مختلف انسان کی ہوتی ہے، کیا تم ہر بات لکھتے ہو؟ یہ درست نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ جو ایک دانا بھی انسان تھے اور پڑھے لکھے بھی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے منع کیا منع ہو جاؤں، انہوں نے کہا کیوں نہ میں رسول اللہ سے ہی پوچھ لوں کہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، لکھوں یا نہ لکھوں۔ جا کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا تھا، لیکن میرے کچھ دوستوں نے اس بات پہ اعتراض کیا اور آپ کے متعلق یہ بات کہی، تو کیا آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں آپ کی باتیں لکھوں یا نہ لکھوں؟ نبی کریم نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا والذی بعثک بالحق، اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اس طرح انگلی کر کے کہا اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، تم لکھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، فرمایا یہ لکھ لیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، آپ کا یہ قول تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں میں نے جب سے مسلمان ہوا میں پیٹ بھرا بن کے بیٹھا رہتا، اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں، اگر آپ گھر میں چلے جاتے تو میں دروازے پہ بیٹھ جاتا کہ آپ کی زبان سے کوئی بھی بات نکلے میں فوراً اسے کیچ کر لوں، میں اسے محفوظ کر لوں، اسے یاد کر لوں۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے میرے لیے دعا یہ کیجئے کہ جو بھی بات میں آپ کی سنوں مجھے بھولے نہ کبھی۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور آپ کی دعا کی برکت تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے تو کوئی بات بھولتے نہیں تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث، جتنے آپ کے فرمودات
مجھے یاد ہے، پورے صحابہ میں سے کسی کو نہیں، الا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ لِأَنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھنا جانتے ہیں، میں لکھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے جو لکھا ہے وہ ذخیرہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کے ایک صحابی تھے جنہیں خادم رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ مدینہ منورہ آئے، ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق رسول اللہ کی ویلکم کیا۔ حضرت انس کی والدہ اپنے اس بیٹے کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میرے پاس ایک بیٹا ہے، میں نے اس کی تربیت بڑی اچھی کی ہے، یہ لکھنا بھی جانتا ہے پڑھنا بھی جانتا ہے، میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کرتی ہوں، وقف کر دیتی ہوں۔ 10 سال تک سیدنا انس بن مالک رسول اللہ کی خدمت میں مامور رہے بغیر کسی اجرت کے، کہ ماں نے کہا کہ میں کچھ اور نہیں رسول اللہ کو دے سکتی، اپنا بیٹا وقف کر دیا کہ تیری زندگی کا مقصد صرف نبی کریم کی خدمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا خوش نصیب انسان تھا وہ، اور واقعتاً سیدنا انس بہت ہی خوش نصیب تھے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات خدمت کا موقع ملا۔ انہوں نے نبی کریم کی جو باتیں لکھی تھی وہ ایک اونٹ کے وزن کے برابر تھی، یعنی ان کو اکٹھا کر کے لادا جائے تو ایک اونٹ کا وزن بنتا تھا۔ یہ تقریباً ایک اونٹ جو ہے 1 ٹن کے قریب اپنی کمر پہ لاد لیتا ہے۔ تو اگر ٹن نہ بھی ہو، 10 من بھی ہو، تو میرے عزیز بھائیو یہ کتنا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے زمانے میں ہی لکھی جاتی رہی۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ سب سے پہلی اسلام کے اندر رسول اللہ کے فرمودات کی جو کتاب لکھی گئی وہ بخاری ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بخاری جو لکھی گئی اس جیسی منفرد کتاب پہلے نہیں تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر قسم کی بات کو لکھ لیا جاتا، اس کی تصدیق نہیں کی جاتی یہ درست ہے یا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ایک خواب آیا۔ خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ راحت فرما رہے ہیں، میں آپ کے چہرہ انور کے پاس ہوں اور آپ کے اوپر پنکھا جل رہا ہوں، مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی خواب اپنے اساتذہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ گڑے جاتے ہیں آپ ان کو ختم کر کے آپ کی صحیح تعلیمات کو سامنے لائیں گے۔ پھر آپ نے اس پہ کوشش کی کہ اور صحیح بخاری لکھی جس کے متعلق 1000 سال سے امت کا یہ اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن عظیم کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو یہ صحیح ہونے کے اعتبار سے پہلی کہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ اس سے پہلے کتاب نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں؟ میرے عزیز بھائیو، امام بخاری کے استاد تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور بھی آپ کے 1080 استاد تھے جن سے آپ نے رسول اللہ کے فرمودات کو پڑھا تھا۔ ان میں صرف ایک کی بات کرتا ہوں کہ وہ تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام بخاری نے ان سے پڑھا، رسول اللہ کی احادیث کو لیا۔ اب امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد یہ اس وقت بھی دنیا میں موجود تھی، آج بھی موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل کے استاد تھے امام عبد الرزاق، ان کی کتاب ہے مسند عبد الرزاق، وہ اس وقت بھی دنیا میں موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ اور امام عبد الرزاق کے استاد تھے معمر بن راشد، ان کی کتاب تھی المجموع، وہ اس وقت بھی دنیا میں موجود تھی، آج بھی دنیا میں موجود ہے۔
دیکھیں ایک بات ہوتی ہے جو دنیا میں نابود ہو جائے، وہ موجود ہی نہیں، انسان کہہ سکتا ہے جی یہ اپنے پاس سے بات کر رہا ہے۔ اب مسند احمد بھی دنیا میں ہے، مسند عبد الرزاق بھی دنیا میں ہے، معمر بن راشد کی کتاب المجموع بھی ہے، اور ان کے استاد تھے وہب بن منبہ، ان کی کتاب الرسالہ اس وقت بھی دنیا میں موجود تھی، آج بھی ہے، اور ان کے استاد تھے حمام بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، اور انہیں سیدنا ابو ہریرہ نے کتاب لکھ کے دی تھی جس کا نام الصحیفہ ہے، اور وہ اس وقت بھی دنیا میں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سرے سے جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ بخاری سے پہلے کوئی حدیث کی کتاب لکھی نہیں ہوئی تھی۔ اب بخاری میں ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، اور پھر اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہم مسند احمد کے پاس جاتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ وہی حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہوتی ہے، پھر جب ہم مسند عبد الرزاق دیکھتے ہیں تو اس میں بھی موجود ہوتی ہے، اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم المجموع میں دیکھتے ہیں، الرسالہ میں دیکھتے ہیں، اور الصحیفہ میں دیکھتے ہیں، تو سب میں وہ حدیث من وعن موجود ہوتی ہے۔ تو کون سی بات ایسی ہے کہ ہم کہیں کہ سارے لوگ مختلف زمانوں میں رہنے والے، مختلف جگہوں کے رہنے والے ایک جھوٹ پہ متفق ہو گئے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک دوسرا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر۔ یہ امام بخاری اور رسول اللہ کے درمیان سب سے کم لوگوں کا واسطہ ہے، زیادہ سے زیادہ 12 لوگ ہیں امام بخاری سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سب سے کم ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام مالک، یہ محدث مدینہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کے 40 سال تک حدیث کا سبق دیا، اور ان کی حدیث کی کتاب کا نام موطا امام مالک ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی ہے۔ اور ان کے امام مالک کے استاد تھے نافع، یہ غلام تھے عبداللہ بن عمر کے۔ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں جناب رسول اللہ کے، سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کی جوانی میں رسول اللہ نے تعریف کی کہ جوان بہت ہوتے ہیں، عبداللہ جیسا کوئی جوان نہیں ہے، نیکی، تقوی اور طہارت کے اندر، اور بہت سی باتیں رسول اللہ کی انہوں نے یاد کر کے آگے پہنچائی۔ اللہ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہاں غلطی کہاں ہوتی ہے میرے عزیز بھائیوں؟ جب اسلام دنیا کے اطراف میں پھیلتا چلا گیا، کفار اسلام کا میدانوں میں مقابلہ نہ کر سکے، تو اس وقت ایک شخص تھا یمن کا رہنے والا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ یہودی تھا بیسیکلی۔ اس نے ایک دنیا کو نیا کنسپٹ دیا، کہنے لگا کہ مسلمانوں کا مقابلہ تم میدانوں میں نہیں کر سکتے، اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا؟ کہنے لگا مسلمان بن کے ان میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے اندر ایسی باتیں پھیلا دو جس میں اپنے دین کے معاملے میں کنفیوز ہو جائیں۔ اب قرآن کے متعلق اللہ نے وعدہ کیا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اس حکمت والے حمد کیے گئے رب نے نازل کی ہے، اس میں کوئی چیز ایڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ایسا میں آپ کو عرض کر دوں، کئی دفعہ ہوا تھا۔ مامون کے زمانے میں، اللہ اکبر، مامون کے زمانے میں اس وقت وہ مختلف مذاہب کے علماء کو اکٹھا کر کے ایک جلسہ کرتا تھا کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرے، پھر لوگ کمپیریزن کریں، موازنہ کریں کہ کون سا مذہب بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا، اور وہ یہودی مبلغ کی حیثیت سے اس جلسے میں آیا۔ جب اس نے تقریر کی تو مامون نے اسے پوچھا، انت یہودی؟
تو یہودی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا باتیں اتنی خوبصورت کی ہیں اور پھر حق سے دور میری عقل میں بات نہیں آ رہی کہ تجھے اب تک حق ملا نہیں ہے۔ خیر بات ختم ہو گئی، وہ چلے گئے۔ جب آئندہ سال آیا تو وہی جو یہودی عالم کی حیثیت سے آیا تھا، اس سال وہ مسلمان مبلغ کی حیثیت سے اس جلسے میں آتا ہے۔ تو مامون اس سے پوچھتا ہے تو وہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا تیرا کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو یہودی تھا۔ کہنے لگا بتاتا ہوں۔ اس نے جو لوگوں کے سامنے بات بتائی وہ یہ کہنے لگا میں نے چونکہ میں یہودی تھا، میں نے تورات لی، اور تورات لے کے چونکہ میں اچھا لکھنا بھی جانتا تھا اور میں ایک لینڈ لارڈ باپ کا بیٹا تھا، میرے لیے کوئی اسے چھپوانا مشکل نہیں تھا، میں نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کے کئی نسخے بنائے اور اس میں کچھ آیات کا رد و بدل کر دیا، کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ کو نکال دیا، کچھ چیزیں اپنے پاس سے ایڈ کر دی۔ کہتا ہے پھر میں نے یہود کے بڑے بڑے علماء کو بھیجا، سب نے تعریفی خطوط مجھے لکھے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تورات کی خدمت کی ہے۔ کہتا ہے پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے، میں نے تو اس کی تحریف کی ہے، یہ کہتے ہیں تو نے اس کی خدمت کی ہے، اس کا مطلب یہ کتاب صحیح نہیں رہی۔ پھر کہتے ہیں میں نے انجیل کے ساتھ یہ کیا، میں نے عیسائی علماء کو بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح تعریف کی۔ کہنے لگا پھر میرے دل میں خیال آیا میں قرآن کے متعلق کروں۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، اس میں بھی کچھ چیزیں پیچھے سے آگے، آگے سے پیچھے، چونکہ میں عربی جانتا تھا میں نے اس کی ترتیب کو بدلنے کی کوشش کی، حالانکہ میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی تھی۔ کہتا ہے جب میں نے مسلمان علماء کو بھیجا تو کچھ دن ہی گزرے تو سب نے نشان لگا کہ میری ساری غلطیوں کی اصلاح کر کے واپس بھیج دیا، تم نے یہاں بھی غلطی کی ہے، تم نے یہاں بھی غلطی کی ہے، تم نے یہاں بھی غلطی کی ہے۔ کہنے لگا میں پھر یقین کر لیا اس کائنات کے اندر آسمانی کتابوں میں اگر کوئی سچی کتاب رہ گئی ہے تو وہ صرف قرآن ہے، اس لیے اسی دن سے میں مسلمان ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ تھا رسول اللہ کے فرمان کا۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح رسول اللہ کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے، اور اسے وحی مطلب ایسی وحی کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت، اور رسول اللہ کی حدیث کی تلاوت نہیں ہے۔ لیکن جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ نے کہا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ رسول اللہ اپنی زبان سے جو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اب ان لوگوں نے جو اسلام کے اندر انٹر ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کے متعلق تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیوں نہ ہم رسول اللہ کے متعلق کچھ ایسی خبریں، کچھ ایسی باتیں بیان کریں، لکھ کے لوگوں میں پھیلا دیں۔ انہوں نے پھر اس پہ کوشش کی۔ جب اس وقت کے علماء، محدثین، ائمہ کرام کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ کچھ چور اور ڈکیت قسم کے لوگ جو رسول اللہ کے علم کے اوپر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، نقب زنی کر رہے ہیں، ان کا تعاقب کیا جائے۔ پھر اس وقت ایک نیا علم ایجاد ہوا جسے اسماء الرجال کہتے ہیں۔ ان آدمیوں کے نام اکٹھے کرو جو حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ مختلف زمانوں میں 5 لاکھ لوگوں کا، ان 300 سالوں کے اندر 5 لاکھ انسانوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا۔ جس نے ایک بھی حدیث بیان کی تھی اس کا ڈیٹا بھی جمع کیا گیا، اور پھر اس کی پوری زندگی کی تحقیق کی گئی کہ یہ کردار کا کیسا تھا، یہ زبان کا کیسا تھا۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا کہ یہ بیان کرتا ہے میں نے فلاں سے سنا، یہ اس سے ملا بھی یا نہیں یہ ملا۔ عمومی طور پہ آپ سنتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث ضعیف اور صحیح کیسے ہوتی ہے یہ عام آدمی نہیں سمجھتا۔ میرے عزیز بھائیو، آسان لفظوں میں یہ دیکھ میں عرض کر دوں، جس کو بیان کرنے والے لوگ ناقابل اعتماد ہوں اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں، کہ جو لوگ گواہی دینے والے ہیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور وہ خود قابل اعتماد نہیں ہے
تو اس حدیث کو ناقابل اعتماد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی گواہیاں درست ہی نہیں ہیں، اس میں اس کا کردار اور حتیٰ کہ اس کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، یہ عقیدتاً کیا ہے۔ اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی برا ہے تو اسے قابل اعتماد نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اپنی زندگی میں اس کا معمول ہے، تو اس کی بات کو بھی درست نہیں سمجھا جاتا۔ اور محدثین نے اتنی احتیاط کی ہے، میں عرض کر دوں، امام بخاری رحمہ اللہ 1.5 مہینے کا سفر پیدل کر کے مصر پہنچے۔ ایک شخص کے متعلق پتہ چلا، اس کے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ اس کے گھر گئے تو پتہ چلا وہ اپنی زمینوں پہ ہے، تو کہا مجھے اس کا رستہ بتا دو۔ بتایا گیا، وہ گیا جہاں اس کا وہ پانی لگانے کا جو ڈیرا بنا ہوتا ہے، وہاں اس نے دیکھا ایک شخص اپنی خالی جھولی کو اس طرح کر کے اپنے گھوڑے کو پچکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اور جھولی اس لیے کی ہوئی ہے کہ گھوڑا سمجھے اس میں چارہ ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا تو یہ منظر دیکھ کے تو فوراً واپس پلٹ پڑے۔ اس بندے نے دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا تھا میری طرف، اور مسافر تھا، تو اس کے آثار نظر آتے تھے کہ کہیں بڑی دور سے آیا ہے۔ اس نے آواز دی، اللہ کے بندے، آتے آتے پلٹ کیوں گئے ہو؟ امام بخاری نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا نہیں، جو بات ہے بتاؤ، میری طرف آتے آتے اچانک رک کے واپس پلٹ گئے ہو، کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ تیرے پاس رسول اللہ کی فلاں حدیث ہے، میں بخارا سے چلا ہوں، مصر پہنچا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں ہے۔ کہنے لگے میں نہیں لوں گا۔ کہنے لگا کیوں نہیں لوگے؟ کہنے لگے اگر تم اپنے جانور سے جھوٹ بول سکتے ہو تو رسول اللہ کے فرمان میں بھی بول سکتے ہو، اس لیے نہیں لوں گا۔ محدثین نے یہ احتیاط کی۔ اور ان لوگوں کے متعلق پچھلے دنوں ویٹیکن، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، جس طرح ہمارا بیت اللہ ہے، اس طرح رومن کیتھولک جو ہے، ان کا سب سے بڑا مرکز ویٹیکن ہے۔ اور ویٹیکن کے اندر ایک اعداد و شمار ہوئے تھے، اس میں انہوں نے کام تو انجیل کے متعلق کر رہے تھے، لیکن ایک بات ایسی آئی جو مسلمانوں کے لیے بڑی خیر کی بات ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، اپنی رپورٹ کے اندر لکھا تھا کہ ہم اپنی آسمانی کتاب جو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ہم اس کی حفاظت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح مسلمانوں نے اپنے نبی کی زندگی کی باتوں کی حفاظت کی ہے۔ یعنی عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو کتنے دکھ کی بات ہے، آج مسلمانوں میں بعض ایسے شرپسند ہیں جو رسول اللہ کے فرمان کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ بعض غلط لوگوں نے اس میں غلط باتیں شامل کرنے کی کوشش کی، جبکہ چھاننی لگا کے انہیں الگ کر دیا گیا۔ اس زمانے کے بہت بڑے محدث امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے جتنی بھی احادیث کی کتابوں میں مکس باتیں تھی، جس میں ضعیف اور صحیح بھی تھی، سب کو الگ کر دیا۔ سلسلہ احادیث ضعیفہ، سلسلہ احادیث صحیحہ، یہ صحیح حدیثوں ہیں، یہ ساری ضعیف ہیں، اور انسان بڑے آرام سے اپنی زندگی کا لائحہ عمل دیکھ سکتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں، یہ جو کہتے ہیں نا حدیثوں میں اختلاف ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، صحیح حدیث کے اندر کہیں اختلاف نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ حکم دیا ہو ایک جگہ نہ۔ ہاں وہاں اختلاف کی بات ہو سکتی ہے جو کسی دوسرے نے ایڈ کرنے کی یا رسول اللہ پہ بہتان گڑنے کی کوشش کی ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج ایک ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں جب ہمارے پاس سامنے سب کچھ واضح ہے۔ بلکہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اسلام 360 ایک ویب سائٹ ہے جو اردو میں ہے، عربی میں ہے، مکتبہ شاملہ۔ آپ کسی بھی حدیث کا ایک لفظ لکھیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ ساری بتا دے گا کون کون اسے بیان کرنے والا ہے، وہ صحیح بھی لوگ ہیں یا غلط ہے، اس میں کون ضعیف ہے کون صحیح ہے، یہ ساری باتیں آج دنیا کے سامنے واضح ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس طرح قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں شک نہیں ہے، اسی طرح
امام مسلم نے جو اپنی کتاب لکھی صحیح مسلم، امام بخاری نے جو لکھی صحیح بخاری، ان کے اندر بھی ایک لفظ کا بھی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ سے ہٹ کے کسی اور کا لفظ شامل ہوا ہو۔ تو میرے بھائیو، جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم بھی اسی چیز سے رہنمائی لیں، ہم پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، ہم اپنے نبی کے فرمان کو دیکھیں۔ اترکوا قولی، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرا وہ سنتی نبی، میرے نبی کا طریقہ ہے جو بخاری کے اندر ہے، جو مسلم کے اندر ہے، جو ابو داود کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اماموں کی امامتیں، ان پہ سلام، ان کی عزت اور احترام اور ان کی ساری خدمات پہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن جب رسول اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات ہو تو اماموں نے خود کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کا فرمان سن لو میری بات کو چھوڑ دینا۔ امام شافعی نے کہا جب رسول اللہ کی بات آ جائے میری بات کو دیوار سے مار دو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میرے لیے تو اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ امام مالک کے پاس ہارون رشید خود جا کے عرض کرتا ہے، اے امام وقت، میں آپ کی کتاب کو کتاب قانون کی حیثیت سے عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مالک بن انس کی جان ہے، اس کائنات کے اندر ہر بندے کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی۔ جناب محمد الرسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان سارے اماموں کی عزتیں اور عظمتیں اللہ انہیں سلام کرتے ہیں، اور ان کی جتنی کارکردگی اور کوشش ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ہدایت کسی امام کے پیچھے لگنے میں نہیں ہے، ہدایت کسی مولوی پیر کے پیچھے لگنے میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ کی سنت کے پیچھے لگنے میں ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔